اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، اور کون ہے، من مطلب کون، اور کون ہے یرغبو جو پھرے، عن ملت، ملت مطلب دین، مذہب، ان مطلب سے، ابراہیم ابراہیم کے دین سے، کون ہے جو پھرے ابراہیم کے دین سے، الا مگر، من جو، جس نے صفیہ نفسہ، بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، یعنی کہ جس میں ذرا بھی عقل نہیں ہے وہ اس دین سے پھرے گا۔ کون ہے جو پھرے ابراہیم کے دین سے، ابراہیم کی ملت سے، مگر وہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک اصطفیناہ، ہم نے اس کو چن لیا، فی الدنیا، دنیا میں، یعنی کہ دنیا میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، پسندیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بتایا ہے قرآن میں۔ نمرود جیسے بادشاہ کے دور حکومت میں جب اس نے اپنے اقتدار کے تمام عوامل جو ہے وہ استعمال کر لیے، آگ تک میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بھی بحفاظت یعنی کہ ان کو نکالا۔ تو ساری دنیا آج تک جو ہے مسلمان تو مسلمان، کفار تک بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو وہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا کہ وہ بزرگ ہیں، باعزت ہیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین سے ہوں گے۔ مطلب آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت و بزرگی بخشی ہے، اور دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور بزرگی بخشی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیے تھے، آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ جب کہا لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم کہ فرما بردار بن جائیں، جھک جا، ٹھیک ہے، اسلم کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، جھک جانا۔ جب کہا اس کو اس کے رب نے اسلم کہ تم فرما بردار اختیار کر، جھک جا، قالا کہا، اسلمت میں جھک گیا ہوں یا فرما بردار ہوں، لرب العالمین عالمین کے رب کے لیے، میں نے اطاعت قبول کر لی ہے عالمین کے رب کے لیے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں احسان کر رہا ہوں تیرا کہنا مان کے، نہیں، تقاضا ہے اس چیز کا، ناگزیر ہے اے اللہ، رب مطلب ہوتا ہے پالنے والا، کہ تو پالنے والا ہے، عالمین کے پالنے والے کے سامنے جھکنا ناگزیر ہے، اس کے سوا وہ نہیں ہے کوئی راستہ اور، کیونکہ پالنے والا ہے، تیرے ہی احسان ہے اے اللہ، تیرے ہی احسان ہیں، تو عالمین کو پالنے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی اطاعت قبول کر لی ہے، اس کی فرما برداری میں جو ہے عالمین کے رب کی قبول کر لی ہے۔ قال اسلمت، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلمت میں جھک گیا ہوں، لرب العالمین عالمین کے رب کے لیے۔ ووصی بہا ابراہیم، اور وصیت کی بہا اس چیز کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیہ اے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک چن لیا ہے اللہ نے تمہارے لیے دین کو، یعنی کہ دین اسلام کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے بطور مذہب۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ بے شک چن لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر، فرما بردار ہو کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر۔ تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک دین جو ہے وحدت، وہ اسلام ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آنے والے رسول اور نبی نے اسی کی طرف دعوت دی ہے، کیونکہ قرآن میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نزدیک اسلام ہی ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین و مذہب اختیار کرے گا اس وقت وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو جو ہے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر وانتم مسلمون، تم مسلمان ہو کر۔
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ فرماتے ہیں کیا تم تھے، ام مطلب کیا تم تھے شہداء گواہ یا حاضر، اذ حضر جب قریب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، کیا تم تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ جب کہا اس نے اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ دیکھیں انبیاء اور رسول کا جو شیوا ہے، طریقہ ہے، وہ اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے آخری وقت میں بھی دین کی وصیت کر رہے ہیں، اسلام کی وصیت کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک جو چیز جو ہے انبیاء اور رسول کے نزدیک ظاہر ہے دائمی چیز بھی اسلام ہی ہے، دین ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو انبیاء اور رسول جو ہے وہ وہی لازوال دولت جس کو سمجھتے ہیں اور ہے بھی صحیح، جو اپنی اولاد کو بھی وہی چاہ رہے ہیں کہ وہی جو ہے لازوال دولت ان کو ان کے اسلام کی، دین کی وہ مل جائے، وہ اسی حالت میں مریں۔ جس طرح ایک عام انسان اپنی موت کے وقت یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی جو دولت ہے اس کے پاس اس کی اولاد کو دی جائے، ان کے ایک سرمایہ دار تاجر کی جیسے خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ملوں اور فیکٹریوں کی مالک ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بڑی تنخواہیں ملیں، یا ایک صنعت پیشہ آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کو اس کی صنعت میں کمال حاصل ہو، اور وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہی چیز مل جائے، وصیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو انبیاء اور رسول جو ہیں ان کی وصیت جو ہے وہ دین اسلام کی، اسی پر قائم رہنے کی، یعنی کہ اصل دولت، اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یعنی کہ توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اپنی اولاد کے لیے اس چیز کو سوچیں نا کہ دنیاوی اغراض کے لیے ہم آخر دم تک جو ہے وہ اولاد کو اسی چیز کی وصیتیں کرتے رہیں کہ یہ زمین اس کی ہے، یہ فلاں زمین اس کی ہے، یہ مکان اس کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے انبیاء کی زندگی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، تمام انبیاء کی زندگی، کیونکہ وہ ایک ہی دین پر تھے، ملت ابراہیم، اسی طرح جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ بھی دین اسلام پر تھے، تو اسی دین پر ہی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ چلتا ہوا بنائے کہ ہم اس پر قائم رہیں، اور ہم بھی اسی چیزوں کو فالو کریں جو انبیاء اور رسول نے یعنی کہ ایک نمونہ پیش کیا ہے، کہ اپنی اولاد کے آخری وقت، آخری ٹائم تک بھی اپنی اولاد کو جو وصیت کر رہے ہیں وہ دین اسلام کی کر رہے ہیں، دین کی کر رہے ہیں، آخرت کی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء کیا تم تھے گواہ، اذ حضر یعقوب الموت جب آئی یعقوب علیہ السلام پر موت، اذ قال لبنیہ جب کہا اس نے اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا نعبد انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے، عبادت کریں گے، الہ کا تیرے اللہ کی، و الہ آبائک اور تیرے باپ دادوں کے معبود کی، پروردگار کی، رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے رب کی، و اسماعیل اور و اسحاق اور اسحاق کے، الہ واحد سب کا اللہ ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب اسی کے ہیں، مسلمون فرما بردار یا اطاعت کرنے والے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ أُمَّةٌ اسی طرح ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر گئی، انبیاء اور رسول بھی، اور جو گناہ گار انسان تھے وہ بھی، ان کے جو بھی تھے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پہلے والے وہ گزر گئے، تِلْکَ أُمَّةٌ اسی طرح ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر گئی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا ما کسبت، لہا ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، کسبت جو وہ کما کر گئے، ٹھیک ہے۔ اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد اگر نیک ہے، ایماندار ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اپنا ہی فائدہ ہے۔ اسی طرح اگر ماں باپ ہیں صالحین ہیں تو وہ ان کے اعمال ہی ملیں گے، اولاد کی جو ہے گناہ ماں باپ کو نہیں ملیں گے، ماں باپ کے گناہ اولاد کو نہیں ملیں گے، اور اسی طرح جو ہے ان کی جو ہے نیکی ان کو نہیں کام آئے گی اولاد کی، اور ماں باپ کی جو نیکی ہے وہ اولاد کو کام نہیں آئے گی، ہر کسی نے اپنے اعمال کرنے ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ یہ جماعت ہے، قد خلت جو گزر گئی، لہا ما کسبت اس کے لیے وہ جو وہ کما کر گئے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ یہ بات آ رہی ہے، اور تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے، یعنی کہ ہر انسان کے لیے اپنے عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میرے باپ دادا جو تھے وہ بہت بزرگ تھے تو مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ہر انسان کو اپنے اعمال خود کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ
عما کانوا یعملون، اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا عما اس چیز کے بارے میں کانوا جو تھے یعملون وہ عمل کرتے، ان کے جو پہلے گزر گئے ہیں جو وہ اعمال کرتے جا رہے ہیں یا کیے تھے انہوں نے، تم سے ان کی پرسش نہیں ہوگی، تم اپنی فکر کرو، تم اپنا اعمال اچھا کرو۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، قالو اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ، عیسائیوں نے کہا عیسائی ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل اے نبی آپ فرما دیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت بلکہ دین ابراہیم حنیفہ سیدھا دین ہے، آپ کہہ دیں بلکہ دین ابراہیم ہی سیدھا دین ہے، وما کان من المشرکین اور وہ نہیں تھا من المشرکین مشرکوں میں سے، ابراہیم جو تھے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، یہ اللہ تعالیٰ سب کو فرما رہے ہیں کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما انزل اور جو اتارا گیا الینا ہم پر، ٹھیک ہے، ان کے قرآن پر ہم ایمان لائے، نبی پر ہم ایمان لائے جو ہمارے پاس ہیں، موجود ہیں نبی اس وقت، اور اب جو ہے ہمارے پاس کتاب ہے قرآن ہے۔ تو اے انسانوں کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما انزل الینا اور جو اتارا گیا ہم پر، وما انزل اور جو اترا الی طرف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، جو بھی صحیفے وغیرہ اترے اللہ تعالیٰ ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی اور ان کی اولاد پر۔ یہاں اسباط یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اسباط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباط کا میننگ ہے اسباط جو ہے یہ سبت کی جمع ہے، سبت کا میننگ ہے قبیلہ۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ہر بیٹے کی جو اولاد تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں اتنی برکت ڈالی کہ ہر بیٹے کی جو اولاد تھی وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل یہ فرعون کے بعد جن کے فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ تھے تو وہ کئی ہزاروں کی تعداد میں تھے، یعنی کہ ایک ایک بیٹے کی جو اولاد تھی وہ ایک ایک قبیلہ بن چکی تھی، اتنے یعنی کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑھائی نسل، اسی لیے ان کو اسباط کہا گیا ہے۔ والاسباطی اور ان کی اولاد پر جو اترا، وما اوتیا موسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون اور جو دیا گیا نبیون کو یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ بھی دیا گیا من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، یہ سب سے بڑی بات ہے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے بین درمیان احد کسی ایک کے منہم ان میں سے، ہم کسی ایک میں سے کسی ایک پر بھی ان کے بارے میں ہم فرق نہیں کرتے، ان کے ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ جو ہے بہت اچھے تھے، موسیٰ صحیح نہیں تھے، یا ابراہیم صحیح تھے، اسماعیل صحیح نہیں، ہمارے نزدیک سب انبیاء جو ہیں وہ فضیلت والے ہیں، معتبر ہیں، عزت والے ہیں، بزرگ نبی ہیں ہمارے نزدیک سب کے سب، اور خاتم النبیین ہمارے رسول ہیں، ٹھیک ہے، ہم فرق نہیں کرتے، ہمارے نزدیک سارے نبی محترم ہیں، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے بین احد من رسلہ درمیان کسی ایک رسول کے بھی، بین احد منہم ایک جگہ پر اور قرآن میں بین احد من رسلہ بھی ہے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے بین احد منہم کسی ایک کے درمیان میں بھی، ان میں سے سارے ہمارے لیے معتبر ہیں، سارے ہمارے لیے معزز ہیں، ونحن لہ مسلمون اور ہم ہیں لہو اسی کے فرما بردار، مسلمون فرما بردار، اسی کے سامنے جھک جانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا پس اگر یہ ایمان لے آئیں، فَإِنْ پس اگر اسی طرح ایمان لائیں، بمثلی مطلب اسی طرح، فَإِنْ پس اگر آمنوا یہ ایمان لے آئیں، بمثلی اس طرح، ما آمنتم بھی جس طرح یہ ایمان لے آئے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایمان لے آئے ہیں باقی بھی اسی طرح ایمان لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ کسوٹی جو ہے ایمان کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام ہیں، اگر اس طرح ایمان لے آئیں تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاق جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، ضد میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ حق آنے کے بعد سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد اگر یہ پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ ضد میں ہیں، جھگڑے میں ہیں، اے نبی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کافی ہوگا آپ کی جانب سے اللہ ان کو، اے نبی آپ فکر نہ کریں، آپ کی طرف سے
اللہ ان کو کافی ہوگا، پھر ان کی جنگ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ اچھی طرح مقابلہ کرے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون بہتر، کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، یعنی کہ ہم جو ہیں اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، اللہ کے رنگنے سے اور کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ ہم یعنی کہ دین میں، اسلام میں ہم رنگ گئے ہیں، ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور اللہ کے رنگ دینے سے کس کا رنگ، یعنی کہ کسی اور دین کا، کسی اور مذہب کا رنگ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا رنگنا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے، کس کا ہے بہتر اللہ کے رنگ سے رنگنا۔ ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ جو قولوا آمنا، وہی سارا کچھ آ رہا ہے، اور ہم لہو، اسی کے، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، ننا، ہم سے، اتحاجونا، مطلب کیوں یا کیا تم جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وہو ربنا، اور وہ ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، نا مطلب ہمارا، کم تمہارا، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے اعمال کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں انسان، کہ میں اچھا ہوں تو اچھا ہو جا، تو وہ خراب ہے تو میں اچھا ہوں، ہر کسی کے اپنے اعمال، ٹھیک ہے، رب سب کا ایک ہے، اور اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے، کسی کا ٹھیکیدار نہیں بننا چاہیے، ہر انسان کے اپنے اعمال، اسی کے لیے جو ہے بندہ اس میں گر بھی پڑا ہوا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہے ہر بندہ جو ہے اپنے اعمال میں گر بھی ہے، اس کو قیامت کے دن اسی کے اعمال کی جو ہے جزا سزا ملے گی۔ کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، ہم سے، ربنا، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو ربنا، وہ ہمارا رب ہے، وربکم، اور وہ تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن لہو مخلصون، اور ہم، نحن مطلب ہم، لہو، اسی کے، مخلصون، خالص کرنے والے ہیں، ہم اسی کے لیے ان کے دین کو خالص کرنے والے ہیں، عبادت کو خالص کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اللہ ہی کے ہیں۔ ام تقولون، اللہ فرماتے ہیں، ام تقولون، کیوں کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور اس کی اولاد، یعقوب اور اس کی اولاد، کانو، تھے، یہودن او نصارا، یہودی یا عیسائی، کیوں کہتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے، وہ تو مسلمان تھے، وہ تو ایک ہی دین پر، اسلام پر تھے سارے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے، اانتم، کیا تم جانتے ہو اس بات کو، یا اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، ممن، اس سے، کتم، جس نے چھپائی، شہادتاً، گواہی، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی کہ جو پہلی کتابیں ہیں ان میں سب واضح تھا، قرآن میں بھی واضح ہے کہ جو یہ تھے انبیاء علیہ السلام، یہ ایک ہی دین پر تھے، سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف، وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت کی طرف سب نے بلایا، سب کا دین ایک ہی تھا، وہ دین اسلام پر تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب تم کو تورات، انجیل، زبور، اور اسی طرح صحائف میں جب سب کو پتہ ہے کہ یہ جو انبیاء تھے یہ دین حنیفہ پر تھے، سیدھے دین پر تھے، تو تم جو ہو ان کو یہودی یا نصارہ کہہ رہے ہو، یا کہتے ہو، سمجھتے ہو، یہودی و عیسائی ہو، ابراہیم اور اسماعیل نہ یہودی تھے، آگے قرآن میں آگے آئے گا کہ وہ تو دین حنیفہ پر تھے، وہ تو صرف ایک ہی دین پر مسلمان تھے، وہ تو تم ان کو کیوں کہتے ہو، کیا تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ اور کون بڑا ظالم ہے، اس شخص سے جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی جانب سے۔ وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، بے خبر، عما تعملون، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی کہ جب انبیاء علیہ السلام آئے تب تو تم نے ان کی نافرمانیاں کی، اب تم ان کو کہتے ہو کہ وہ ہمارے تھے، وہ ہم یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے، اس وقت تو تم نے ان کی نافرمانیاں کی، اس وقت تو تم بھی اسلام، اس دین پر نہ تھے جو تم جس کی طرف وہ دعوت دیتے تھے، اب تم ان کو، تمہیں ہے کہ بھی محبت ظاہر کرتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اللہ بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، اسی طرح یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، انبیاء کی بھی جماعت تھی، صالحین کی بھی جماعت تھی، گناہ گاروں کی بھی ایک جماعت تھی جو گزر گئے، ان کے لیے وہ جو وہ کما گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمائے۔ اگر تم جیسے یہودی و نصارہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء زادے ہیں، یعنی کہ اگر وہ ہیں بھی صحیح تو ان کو کیا ملے گا جب تک خود اچھے اعمال نہیں کرو گے۔ خود ہی انسان کو اعمال اچھے کرنے پڑیں گے تبھی جنت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے، تمہیں ان سے حصہ تمہیں نہیں ملنے والا کہ اگر تم ان کی اولاد اپنے آپ کو سمجھتے ہو اور کہتے ہو کہ بھی ہمیں بھی ایسا ہی بخش دیا جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، اسی طرح یہ ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ جو وہ کما گئے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے، جو تم اعمال کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو وہ اعمال کر کے گئے ہیں اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔